الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں جو نماز کا مقام رکھا ہے اس پہ بات کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل میں نماز قیامت میں جو اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی، ہم اہل السنہ کے عقیدے کے مطابق اہل تشیع کے برعکس ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آخرت میں کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا، جبکہ ہمارا اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بار بار زیارت ہوگی۔ کسی کو ایک مرتبہ، کسی کو 20 مرتبہ، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اللہ کی زیارت کے لیے انسان کے اندر سہنے کی جو طاقت ہونی چاہیے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ نماز دھیرے دھیرے انسان میں سہنے کی طاقت پیدا کرتی ہے، تاکہ ایک دم سے جب اللہ تعالیٰ کی رویت ہو تو انسان اس کو، روح انسان کی اس کو قبول کر سکے۔ اس لیے جیسے جم میں ٹرینر کہتا ہے کہ 1 کلو وزن اٹھاؤ، پھر 1.5، پھر 2، پھر ہوتے ہوتے اسے منوں میں لے جاتا ہے، اسی طرح یہ منوں کے حساب سے جو بوجھ اٹھانا ہے جسم میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں ان میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ قیامت میں اللہ کا دیدار کرے۔ اور جو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی مخلوق انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کو جب دیکھیں گے پہلی مرتبہ تو سجدے میں گر جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی، گھٹنے ٹیڑھے نہیں ہوں گے، وہ اپنے پاؤں سے جب نیچے جھکیں گے تو پیشانی جا کر زمین پہ ٹکرائے گی، اللہ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یدعون الی السجود، دنیا میں انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کو بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اور ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی، اس کے باوجود جو نماز کے لیے نہیں آتے تھے آج میری زیارت سے محروم ہو گئے۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے جو انہیں ملے گی کہ اپنے پاک پروردگار کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، اس کی تجلیات سے انہیں خطا ہو جائے گی۔ اس لیے آخری جمعے میں عام طور پہ لوگ زیادہ آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی نماز ٹھیک کریں، کیوں نہ ہم اپنی نماز کو بہتر کریں، کیوں نہ اپنی نماز سنت کے مطابق کریں، تاکہ اللہ اگر اسے قبول فرما لیتا ہے، اور یقیناً قبول فرماتا ہے، ہماری چیزیں سنت کے مطابق اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں اور پھر کہیں گے کہ یہاں صرف آئے علم کے لیے، سیکھنے کے لیے اور پازیٹیوٹی، اس بات کا راستہ اختیار کرنے کے لیے۔ لڑائی جھگڑے، فرقہ واریت، تہمتیں، یہ سب چیزیں یہاں کا ٹاپ، یہاں صرف علم کے لیے، اور علم کے علاوہ وہ کہیں بھی چلا جائے، اور جس دن علم کی بات نہ پتہ چلے، ایک چیز میں بھی اضافہ نہ ہو، نماز کے بعد کہہ دے
کہ اس میں وقت ضائع کیا، اس مسجد میں آنے کا فائدہ نہیں تھا۔ یہ مسجد علم کا منبع اور مرکز ہے الحمدللہ۔ نماز کا آغاز اذان سے ہوتا ہے، اور اذان سننے کے ساتھ 4 چیزیں ہر مسلمان کو کرنی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اذان کے بعد کیا ہے؟ اور سعد رضی اللہ عنہ بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، اور کوفہ میں وہ وزیر خزانہ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرضہ لے لیا تھا، اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں، تو سعد نے سختی سے کہا کہ عبداللہ قرض واپس کریں، یہ گورنمنٹ کا پیسہ، لوگوں کا مال ہے، مجھے آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ عبداللہ کے پاس پیسہ نہیں تھا تو سعد تنگ آئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے بد دعا کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فوراً پکڑے اور جھٹک دیے اور بہت عاجزی سے کہا حضرت جب پیسے ہوں گے دے دوں گا، خدا کا واسطہ ہے میرے لیے بد دعا نہ کر دینا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ سعد کی دعا کو رد نہ کر، تو میں ڈرتا ہوں آپ میرے لیے کوئی جملہ کہتے۔ کوفہ والوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد کو بلایا وہاں سے، کوفہ سے، اور کہتے ہیں کہ جب وہ آئے امیر المومنین عصر کی نماز میں تو مسکرا رہے تھے، مجھ سے اچھی طرح ملے اور کہنے لگے یا طردون علیک، یہ سارے کوفہ والے ساتھ تم پر اعتراض کرتے ہیں، حتیٰ علی صلاتی کا، یہاں تک کہ کہتے ہیں تجھے نماز ہی پڑھانی نہیں آتی ساتھ کو۔ پھر ایک موقع پہ فرمایا ان کوفہ والوں کا کیا کروں، صبح بھیجتا ہوں شام کو شکایتیں آتی ہیں، شام کو بھیجتا ہوں صبح شکایت آ جاتی ہے، یہ راضی ہی نہیں ہوتے کسی سے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا حضرت آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتوں والی نماز میں پہلی 2 لمبی پڑھاتے تھے، دوسرے آخر والی 2 بغیر سورت کے فاتحہ پڑھ کے نماز پوری کرتے تھے۔ فرمایا ہاں، تو ان کا میں ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں انہیں۔ تو پھر کمال کا جملہ کا انہوں نے کہا حضرت اگر مجھے نماز پڑھنی اور پڑھانی نہیں آئی نا اب تک، اذن ضل سعیک، میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، میں نے زندگی برباد کر دی اگر مجھے نماز بھی نہیں آئی۔ اس لیے کہ حج استطاعت کے ساتھ عمر میں کہیں ایک بار، زکوٰۃ ہو پیسہ تو دینا، روزہ سال، اور نماز وہ روز پڑھنی۔ اس لیے نماز کو سیکھے کہ نماز پڑھنی کیسے، اور آہستہ 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 اپنی کوتاہیاں دور کرے، عمر بھر اسی ادھیڑ بن میں لگے رہنا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ سجدہ قبول ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری نماز کا ایک سجدہ اللہ مان لے کہ میں نے اسے سجدہ کیا ہے، ساری کائنات اور میری ساری زندگی سے زیادہ اچھا۔ اس لیے ہمیشہ سعد رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں اذان کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقال المؤذن، وہی جملے دہرایا کرو، پہلی چیز جو تمہارے مؤذن نے کہا ہو، یعنی اس نے حی علی الصلاۃ کہا ہے تم بھی حی علی الصلاۃ کہو، اس نے حی علی الفلاح کہا ہے یہی کہو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الصلاۃ جب کہا جائے تو کہو حی علی الصلاۃ، اور اس کے بعد کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوگا۔ مطلب اللہ توفیق دے گا تو میں اس اذان کا جواب پاؤں سے چل کے دوں گا۔ اور فرمایا جب حی علی الفلاح کہے تو حی علی الفلاح کہو، پھر کہو ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اور پھر کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حی علی الفلاح کے بعد 3 جملے مختلف احادیث میں آئے ہیں،
اور حی علی الصلاۃ کے بعد دو جملے، ایک حی علی الصلاۃ اور ایک ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ جب اذان پوری ہو جائے تو یہ پڑھنا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ہمیں تو اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اردو کی جو نماز کی کتابیں ہیں یہ کیسے آدھا جملہ لکھتے ہیں۔ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا سعد اذان کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا۔ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور اسلام میرا دین ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں۔ یہ جملہ لوگ بھول ہی گئے ہیں، علماء اردو میں لکھتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا۔ ہمیشہ اذان کے بعد شہادتین اور اس کے ساتھ یہ جملہ، یہ دوسری چیز، پہلے اذان کا جواب دینا، دوسری چیز یہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے وسیلے کی دعا مانگنا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور تم میں سے جس نے اذان کے بعد اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عنایت فرما، کیا بات ہے، فرمایا واجبت لہ شفاعتی، میرے ذمہ میرا فرض ہے کہ قیامت میں اس کی شفاعت اللہ سے کروں۔ کتنی چھوٹی سی بات، اردو میں، پنجابی میں، عربی میں اتنا ہی تو کہنا ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ، مقام محمود عنایت فرما، بس۔ قرآن بھی یہ کہ عسیٰ ربک ان یبعثک مقام محمود، اور عین ممکن ہے کہ اللہ مقام محمود پر آپ کو فائز کرے۔ اور چوتھی چیز فرمایا ساتھ، پہلی چیز اذان کا جواب، دوسری دونوں کلمے شہادتین اور رضیت باللہ ربًا، یہ پوری دعا، تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ میرے لیے سلام بھیجنا، درود بھیجنا۔ بہت آسان ہے، آپ روز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ختم، صلی اللہ علیہ وسلم، بس ختم۔ یہ اس لیے ہم نہیں کرتے کہ تعلیم نہیں ہے، عمر بھر تعلیم میں لگے رہو، بس عمر بھر تعلیم حاصل کرتے رہو، اور طالب علمی ہی کی اس تگ و دو میں اللہ موت دے دے تو طالب علم کو اللہ عذاب قبر نہیں دے گا۔ بس آسان طریقہ ہے عذاب قبر سے بچنے کا، روز کوئی مسئلہ، روز کوئی نئی بات، روز علم کی گفتگو، ہمیشہ علم حاصل کرے۔ اور چوتھی بات کیا کمال کی فرمائی کہ دیکھو مجھ پہ درود بھیج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے بہت مواقع ہیں، ایک مرتبہ کئی جمعے ہم نے اس پہ صرف کیے تھے، اور آج کل سب سے بڑا موقع یہ ہے کہ جب آپ دعائے قنوت پڑھیں تو دعائے قنوت کے بعد وتر میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ رکوع میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرو۔ اپنے نواسے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نانا آپ کیا پڑھتے ہیں، یہ وتر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے میں یہ پڑھتا ہوں اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من، ہم جو پڑھتے ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، یہ اپنے نواسے کو بتایا تھا، سب روایات سے۔ اور فرمایا جب تم پڑھ چکو تو آخر پہ تبارک ربنا وتعالیت، اور اس کے بعد کہو کہ وصلی اللہ علی نبیہ الکریم، اللہ اپنی عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے۔ ہمیشہ دعائے قنوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجو، اللہ درود کو قبول کرے گا نا، رد تو نہیں کرے گا۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ ان پہ رحمت فرما تو خدا آپ کی دعا کو رد کرے گا، جب یہ قبول کرے گا تو نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ دعا کی، درود کی برکت ہے کہ وتر قبول ہو جائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی، انہوں نے توحید کا کلمہ پڑھایا، انہوں نے بتایا کہ کفر کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہر موقع پہ امت کو یاد رکھا، حتیٰ کہ آخری قربانی جو دی ہے، وفات سے 3 مہینے پہلے حج کیا،
اور گائے ذبح کی اپنی 9 بیویوں کی طرف سے، 63 اونٹ ذبح کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات طیبہ 63 سال تھی نا، تو پتہ تھا بس ابھی آخری سال ہے، اور پھر ایک جانور منگوایا اور جانور ذبح کیا اور کہا اللہ میری پوری امت میں جو غریب آدمی ہے نہیں قربانی کر سکتا، ان سب کی طرف سے میری اس قربانی کو قبول کر۔ ہماری آپ کی قربانیاں پتہ نہیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، لیکن وہ تو رد نہیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ اتنی محبت تھی، ہم کیوں نہیں بھول جاتے؟ اس لیے قنوت پڑھی، اور قنوت کے بعد بس چھوٹا سا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بڑھا لیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر کہے نماز کے آغاز، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہتھیلیوں کا رخ اور انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ قبلہ اگر ادھر ہے تو ایسے ہاتھ اٹھائے جائیں گے، یہ ایسے ہاتھ اٹھانا غلط ہے، سنت کے خلاف یہ نہیں ہے، ایسے ہاتھ اٹھانا بھی سنت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف، اور پاؤں بھی قبلے کی طرف کرے۔ فطرتاً انسان کا پاؤں دائیں بائیں ہوتا ہے، کئی مرتبہ خیال نہیں رہتا، جان بوجھ کے اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف کرنے ہیں اور دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہتھیلیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب اللہ اکبر کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبلتکم حیا و میتا، تمہاری زندگی میں بھی تمہارا کعبہ تمہارا امام ہے، اور موت کے بعد بھی کعبہ تمہارا امام۔ اسی لیے منع فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ پہ نہ تھوکے، تھوکنے تک کی تمیز نہیں ہے ہمیں، ہم بنے پھرتے ہیں خلافت اور یہ اور وہ، تھوکنے کے لیے بتایا گیا کہ الٹے ہاتھ پہ تھوکو، اور راستے میں نہیں، کہیں بھی جہاں تھوک پر نظر کسی کی پڑ سکتی ہے نہیں تھوکنا، حتیٰ کہ منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ میں جب جاتا ہے تو نہ تھوکے، اس لیے کہ تھوک پاک ہے، گندگی میں نہ ملائے، اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ تھوکنا بھی ہے تو بائیں طرف، کیونکہ دائیں طرف وہ پاک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں ہاتھ والے لوگ، کیا بات ہے دائیں ہاتھ والے لوگوں کی، ہم انہیں یہ انعام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تم سونے سے پہلے اگر 100 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لو تو قیامت میں اللہ حساب کے لیے بلائے گا جب، تو کہے گا پہلے ان کو لاؤ جو میری توحید کی گواہی سونے سے پہلے 100 مرتبہ دیتے رہے۔ جب وہ لوگ پیش کیے جائیں گے تو اللہ کہے گا سب معافی ہے، اور میرے دائیں ہاتھ پہ جو خاص جنت بنی ہوئی ہے تم سب اس میں جاؤ جو تم یہ کرتے۔ تو اس لیے دونوں ہاتھ قبلہ کی طرف، دونوں پاؤں قبلے کی طرف، جان بوجھ کے تھوڑے سے ٹیڑھے کر کے قبلے کی طرف، اور اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر جو ہے نا امام کو خاص طور پہ بہت مختصر کرنا چاہیے، اللہ اکبر بس کافی۔ امام کہ اللہ اکبر، اور پیچھے مقتدی پہلے اپنا اللہ پورا کر لیتا ہے، پہلا لفظ ہے نا یہ اللہ پہلے پوری کر، وہ بعد میں، تو اس کی تو نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ یہ دو مسئلے بڑے نازک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میم جو ہے نا، اس سلام کی میم امام کے بعد ہونی چاہیے، امام سے پہلے ہو گئی تو اس کی تو نماز ٹوٹ گئی۔ اس لیے اللہ اکبر بڑا مختصر سا امام کو کہنا چاہیے، اور مقتدیوں کو بھی لمبا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ امام نے کہہ دیا اس کے بعد کہ اللہ اکبر بس، اور پھر نماز شروع کرے اللہ کی تسبیح سے۔ پہلا جملہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اور بھی دعائیں پڑھتے تھے، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں نماز لمبی، کیا لمبی یار، 2-4 منٹ جو اللہ کی عبادت میں گزر گئے اس کا احسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک یہ بھی پڑھتے تھے،
اور یہ بھی عرض کرتے اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے، میں حاضر ہو گیا ہوں دربار میں۔ اب جب دربار میں حاضری ہے نا، بالکل کوئی کھانسی نہیں، کوئی گلے کو صاف کرنا نہیں، کچھ نہیں، پورا ادب اور احترام ہے خدا کی بارگاہ۔ ایک آدمی نماز میں بار بار کھجلاتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں اگر خدا کا احترام ہوتا، یعنی اسے معلوم ہوتا کہ کس مقام پر یہ کھڑا ہے، یہ حرکتیں کبھی نہ کرتا۔ اللہ کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ کھڑا ہونے پہ اس کا جلال طاری ہو جانا چاہیے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوتے تھے تو روتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، میں اس کی بارگاہ میں جب اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتا ہوں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ کس ہستی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قرآن سن رہے تھے اور اس نے کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، لوگو وہ دن جب پروردگار عالم کے لیے تم کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ گر پڑے روتے روتے، کہنے لگے اس دن کون اس رب العالمین کا سامنا کرے؟ اس لیے اللہ اکبر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دعا بھی پڑھتے تھے، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں، تیسری دعا مانگتے تھے اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ جس طرح سفید کپڑا ہر قسم کے داغ سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ مجھے بھی ایسے ہی پاک فرما دے اس نماز کے بعد، اس نماز میں۔ اور پھر بسم اللہ اعوذ باللہ، پہلی رکعت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، امام کے پیچھے تو لا الہ غیر۔ یاد رکھیں یہ جو لوگ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ سنت مؤکدہ کا ترک کرتے ہیں۔ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت، پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ، پھر فاتحہ۔ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو مسلسل چھوڑ دینا نماز کو مکروہ کرتا۔ حیرت ہوتی ہے ہمیں تو ان اماموں پہ جو اللہ اکبر اور ابھی ہم ثنا پوری نہیں پڑھ پاتے اور وہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، حضرت یہ بسم اللہ کہاں گئی؟ اس لیے ثنا پڑھے، بسم اللہ پڑھے، اگر امام ہے تو پڑھے گا اپنی نماز میں خود اعوذ باللہ بھی پڑھے، بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد بہتر یہ ہے کہ پوری سورت پڑھے اور اس میں بسم اللہ کو ملائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا جو بھی نہ ملائے تو بھی ٹھیک ہے، نماز مکروہ نہیں ہوتی، لیکن بسم اللہ کو اگر سورت سے پہلے پڑھے تو ٹھیک چیز۔ سورتیں کون سی پڑھنی ہیں؟ کوشش کریں آپ کے بچے اتنا یاد کر لیں۔ سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ 26ویں پارے میں سورہ حجرات آتی ہے، سورہ حجرات سے لے کے والناس تک یہ جو 3 ساڑھے 3 پارے کو یاد کر لے، کوشش کر لے، کمال ہے اس میں، ساری احادیث پہ عمل ہو جاتا ہے، ساری احادیث پہ۔ اتنا نہ کر سکے تو دوسرے درجے کو کر لے، 30واں پارہ یاد کر لے۔ اپنے بچوں کو تربیت میں ہمیشہ 30واں پارہ یاد کرا دینا چاہیے۔ معیار کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب بصرہ کا گورنر بنایا، یہ تھی حکمرانی، تو لکھا کہ ابو موسیٰ وہاں لوگوں کو آپ گورنر ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھائیں گے، آپ کو میں نے امیر مقرر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج، یعنی سورہ بروج سے پہلے تک فجر اور ظہر دونوں کی قرات برابر تھی۔ یہ ظہر اتنی جلدی پڑھا دیتے انہیں نہیں خیال آتا کہ ہم سنت کے خلاف کر رہے ہیں۔ فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے، اور عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے۔ فرمایا حجرات سے بروج تک ابو موسیٰ پڑھنا، اور پھر فرمایا ابو موسیٰ عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اس کے درمیان کی صورتیں پڑھنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے۔
اور فرمایا لم یکن الذین کفروا کے بعد کی جو صورتیں ہیں یہ مغرب میں پڑھا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوری صورت پڑھتے تھے، چھوٹی پڑھے پوری پڑھے. کئی شاذ و نادر ہوا ہے کہ قرآن میں چند آیتیں یہاں سے چند آیتیں وہاں سے آپ نے پڑھ لی. مسلم وغیرہ کی روایت میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی آتا ہے، لیکن ہمیشہ پوری صورت ہمیشہ عادت بنائیے. قل هو اللہ ہی پڑھیے پوری صورت. کوئی صورت یاد آپ کر لیں، پوری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت پڑھی، اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلے. یہ سیکھو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو نماز سکھاتے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ پڑھو التحیات للہ، لوگوں نے پڑھا اور یہ ساری التحیات پھر دوسری پھر تیسری مختلف روایات ہیں نا پڑھ کے سنائیں، اور کہا لوگو میرا فرض بنتا ہے، میں امیر ہوں، میں تمہیں نماز سکھاؤں. یہ منبر پہ بیٹھنا اور یہ دین کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس منبر کا حق ہے. خدا قیامت میں ہم لوگوں سے پوچھے کہ اتنی مخلوق خدا تھی، میرا راہ نہیں دکھایا، کرتے کیا رہے؟ تو اپنی سختی لانی ہے، جان چھٹ جائے کسی طرح. ہمیشہ علم حاصل کرو اور پازیٹیو بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے، اس کو سیکھیے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور کمر اور پیٹھ تینوں ایک ہی لیول میں آ جاتی تھی، اور اگر ہم پانی کا بھرا ہوا پیالہ آپ کی کمر پہ رکھ دیتے تو پانی نہ چھلکتا. رکوع شروع ہو جاتا ہے جب آپ کی انگلیوں نے ٹچ کیا نا گھٹنوں کو، بس رکوع شروع ہو گیا. لیکن رکوع کا کمال یہ ہے کہ آپ اتنا جھکیں کہ سر پیٹھ اور کمر تینوں ایک لیول پہ آ جائیں. کوئی پانی کا پیالہ بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے. پھر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم یہ پڑھتے تھے. کبھی کبھی دعا کا اضافہ بھی فرماتے تھے. رکوع میں کہتے تھے اللہم لک رکعت، اللہ میں نے آپ کے لیے رکوع کیا. بک آمنت، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا. بہت بڑی شہادت ہے اللہ اگر قبول کر. ہم تو 3 مرتبہ پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں. رکوع میں اور سجدے میں ایک کام کرو بھئی اگر ممکن ہو، ایک لفظ کا اضافہ کر لو. ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. بہترین ہو جائے گی نماز. اللہ کی تسبیح بھی ہو گئی، حمد، بس اتنا ہی پڑھنا. سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. 3 بار پڑھ لیجئے بس. تسبیح اللہ کی بیان کی نا، اس کے ساتھ ساتھ حمد بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں رکوع میں یا سجدے میں قرآن پڑھوں. سجدے میں قرآنی دعائیں دعا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں لیکن تلاوت نہیں کی جا سکتی. فرمایا سجدے میں منع کیا اللہ نے. تو جب اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے تو یہ لفظ کے قائم مقام گویا ہو گئے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. آپ بھی پڑھیے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. بس کیسا آسان ہے. ساری زندگی کے لیے نماز اپنی بھی ٹھیک، اپنے بچوں کی بھی ٹھیک. اپنے بچوں کو سنبھالو، چھوڑو دنیا کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم دیکھو کہ کوئی کسی کی نہیں سن رہا اور جب تم دیکھو کہ لوگ جو اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں مر مٹتے ہیں، حق کی طرف نہیں آتے، تو علیک بنفسک، صرف اپنا خیال کرنا. ودع الناس، لوگوں کو چھوڑ دینا. جس نہج پہ چلتے ہیں چلیں، جو کرتے ہیں کریں، مرتے ہیں تو مرے. علیک بنفسک فرمایا اپنا خیال کرنا، اپنے بچوں کا خیال کرنا. بچوں کو سکھائیے کہ یہ بیٹے ایسے پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ.
رکوع سے کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ مقام ہے اللہ کی تعریف کا۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، وہ خود کہتا ہے میری تعریف اس مقام پہ کرو میں سنتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یہ پڑھتے تھے 4 جملوں میں سے ایک، کبھی کبھی پڑھتے تھے ربنا لک الحمد، کبھی کبھی پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد جو حرمین شریف ہے، کبھی کبھی پڑھتے تھے اللہم ربنا لک الحمد، اور کبھی کبھی پڑھتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد۔ ہم حنفیوں کے نزدیک سب سے اچھا جملہ اللہم ربنا ولک الحمد ہے۔ یہ ربنا لک الحمد تو بچوں کو سکھاتے تھے، یہ کیا بات ہوئی؟ زندگی گزر گئی ربنا لک الحمد، کیوں یار؟ کیوں چوتھے درجے پہ آتے ہو؟ پہلے درجے پہ چلے جاؤ۔ ہمارے نزدیک افضل ترین یہ ہے کہ انسان پڑھے اللہم ربنا ولک الحمد، ہمیشہ یہ پڑھو۔ اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ولک الحمد، اور اللہ حقیقت یہ ہے کہ تعریف ساری آپ کے لیے۔ پھر پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی لمبا کھڑا ہونا ہوتا تھا، اتنا لمبا وقت گزرتا تھا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ پڑھیے۔ ایک آدمی نے پڑھا، اس نے کہا اللہم ربنا ولک الحمد، اور اس نے کہا اللہ تیری حمد و ثنا ہے، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہ ایسی تعریف بیان کرتا ہوں جیسی تیری مملکت اور بادشاہت عظیم ہے، اور اللہ ایسی تعریف تیری بیان کر رہا ہوں جو تیری ذات پاک کے جلال کے شایان شان ہے۔ سلام پھیر کے فرمایا یہ آج کسی نے جملوں میں اضافہ کیا ہے؟ ان کا اللہ کے رسول میں نے یہ پڑھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے 12 فرشتے تمہارے ان جملوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے، پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، تو اللہ نے کہا چھوڑ دو، میرا بندہ آئے گا تو میں خود اس سے بات کروں۔ قرآن میں کیا آیا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، لوگو تمہارے پاک جملے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ میرے عرش کی طرف اٹھتے ہیں۔ یا آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جو کہتے ہیں نا، یہ پاک جملے خود بخود عرش کی طرف اٹھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور لوگوں جو تم نیک عمل کرتے ہو نا جسم سے، وہ تمہاری نیت کے مطابق میں اٹھا لیتا ہوں۔ عمل نیت پہ، اور جملہ جو بھی تعریف کا ہے اس کے فضل پہ، بس۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک، ایک اللہم لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن۔ تیسری چیز، بڑی دیر کھڑے رہتے تھے، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، اس لیے لمبی نماز ہوتی ہے، جانے دو یار، یہ 10 منٹ جا کے کسی گناہ میں لگانے ہیں، سنت کے مطابق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں حمدن کثیرن طیبا مبارکن، اللہم لا مانع لما آتیت، اللہ جو آپ دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا کسی کی مجال، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جو آپ روک لیں کوئی دنیا میں طاقت نہیں دے سکتی، ولا راد لما قضیت، اللہ ہمارے بارے میں جو آپ فیصلہ فرما دیں نا، دنیا مل کر بھی اس پہ نظر ثانی نہیں کر سکتی، تو ایسا شہنشاہ۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور اللہ کسی بڑے کی مذمت تعریف کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ تیرا اذن نہ ہو۔ کل مخلوق کی تعریف اور مذمت ملٹی پلائڈ بائی 0 دفعہ، تعریف کر لی تو کیا ہو گیا، اور گالی دے دی تو کیا ہو گیا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تیری ساری مخلوق کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتی، کوئی نفع نہیں دے سکتی، اللہ کسی کی سفارش پروردگار تیرے یہاں کام نہیں آتی، تو میرے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے بس وہ صحیح۔ اتنا طویل قومہ ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے تھے۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کی جانی چاہیے،
رکوع واحد جگہ ہے جہاں پہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنی ہیں اور گھٹنے کو پکڑ لینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے۔ اور سجدہ واحد جگہ ہے جہاں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جان بوجھ کے ضم کر دینی ہے، ملا دینی، اور دونوں پاؤں پر اتنا زور ڈالنا ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں یہ قبلہ رخ ہو جائیں جتنا ہو سکے۔ پوری انگلیاں قبلے کی طرف مڑ جائیں تو کیا کہے، اتنا زور ڈالنا ہے انگلیوں پہ کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں، تو بندے کے ہاتھ بھی دونوں قبلے کی طرف، چہرہ بھی خدا کے سامنے جھکا ہوا، اور سب سے زیادہ بے بسی کی کیفیت ہے۔ کوئی مار جائے، کوئی آ کے کوئی بوجھ رکھ دے، سب سے زیادہ بے بسی کی کیفیت یہ اپنے اختیارات سے دستبرداری، اپنی عاجزی، اپنی بندگی، کہ میری پیشانی آپ کے سامنے۔ اسپین میں قحط بڑھ گیا تو امیر المومنین جو تھے انہوں نے بھیجا اور کہا جو قاضی القضات چیف جسٹس ہیں سعید رحمۃ اللہ، ان سے کہو کہ آج جمعے کے بعد بارش کے لیے دعا کر دو۔ قاصد آیا تو انہوں نے کہا میں تو کر دوں گا، تمہارا امیر المومنین کیا کر رہا تھا؟ اس سے کہا میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ پیشانی زمین پہ رکھے ہوئے روئے جا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا بندہ حاضر ہوا ہوں اور اپنی پیشانی مٹی میں ملا دی ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ اس مخلوق کو بارش سے محروم نہ فرما، میری وجہ سے لوگ نہ مرے۔ انہوں نے کہا دیکھو جب نیچے والے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اوپر والا ان جھکنے کی وجہ سے کرم فرماتا ہے، بے فکر رہو میں نماز پڑھاؤں نہ پڑھاؤں بارش ہوگی۔ نماز بھی پڑھائی اور ایسا اسپین پہ بارش برسی، ایسا می اور طوفان آیا کہ جل تھل ہو۔ اسی سجدہ اللہ کی قرب، عبد چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور چیز ہے اور اس کا بندہ اور چیز ہے۔ عبادت کا سجدہ اور ہے اور قرب کا سجدہ اور ہے۔ عالم عبادت کا سجدہ کرتا ہے اور عاشق قرب کا سجدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جیسا بھی ہوں، جو بھی گناہ ہوئے ہیں، آپ کے قریب آنا ہے۔ یہ قرب کا سجدہ جو ہے نا، یہ ہزاروں علماء کے سجدے سے افضل ہے۔ اللہ کا قرب چاہیے، اسی لیے اقرا بسم ربک الذی کی آخر پہ آیت نہیں پڑھتا کہ آپ پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، وہاں یہی ہے کہ سجدہ کر میرے قریب ہونے کے لیے، تو قرب کا سجدہ ہی اور ہے، یہ قرب کا سجدہ کرے۔ علامہ نے اسے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے، ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے، لیکن ہم آج 1 بجے تک آپ سے بات کریں گے تاکہ یہ نماز سجدہ کرے اور اللہ سے دعا مانگے 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ۔ کتاب و سنت میں جتنی دعائیں ہیں نا کوئی پڑھ لے، بس پڑھے صحیح، اس لیے کہ مقام قدسی ہے، اللہ کے فرشتے سجدہ کرتے ہیں اللہ، اور انسان کا سجدہ فرشتوں کے سجدے سے افضل ہے۔ طویل سجدے کرے، لمبے سجدے کرے، قرآن کہتا ہے یہی تو، اللہ کہتے ہیں وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لوگو رات گئے تک سبحان اللہ میری تسبیح پڑھا کرو، رات گئے تک میری تسبیح بیان کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں ہی نہ تقوم، جب تم کھڑے ہو تو میری تسبیح بیان کرو۔ بڑی دلچسپ بات ہے، کہاں سے کھڑے ہو؟ مثلاً کھانے پہ بیٹھا ہوا ہے، مثلاً آفس میں چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، مثلاً صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر جگہ کے متعلق فرمایا ہے کہ جب بھی اٹھو نا، چیئر سے، دسترخوان سے، کسی جگہ سے، تو بس ایک جملہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ۔
سبح بحمد ربک حین تقوم، اور جب بھی کھڑے ہو یہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، یہ آپ اپنی عادت بنا لیجیے۔ جب بھی کھڑے ہوئے، سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اٹھے اب کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ کسی حال میں، وضو تو کیا غسل بھی نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، ایک جملہ کہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ رات کو آنکھ کھل گئی واش روم کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہمیشہ اللہ کہتا ہے حین تقوم، جب کھڑے ہو، اور کہتا ہے سبحوا لیلا طویلا، رات گئے تک میری تسبیح بیان کرو، میرے سامنے سجدے میں رہا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، اور اتنی دیر تک بیٹھے رہتے تھے کہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ توبہ ہے نا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسے نماز کے فرائض میں گنتے ہیں، اگرچہ ہم تو فتویٰ نہیں دیتے، لیکن دونوں سجدوں کے درمیان یہ بیٹھنا اور رکوع سے کھڑے ہونا طویل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک بیٹھتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے، ایسے نہ ہو دوسرا سجدہ یاد نہ رہا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے اٹھے، اس طرح سے کہ پاؤں کے پنجوں پہ زور دے کے اگر ہمت ہو، اور دونوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے ہی اٹھتے تھے اور کہتے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 سال پہلے یہ اعلان فرمایا، آپ نے کہا میرے پیچھے جو صف بنتی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، آئندہ سے صرف وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو سمجھدار ہیں، ذہین لوگ ہیں، تاکہ تم میری نماز کو دیکھو اور امت تک پہنچاؤ۔ اتنے اہتمام سے بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہوتے تھے، عام آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے، مشاہدہ تھا، امت کو منتقل کرنا تھا، تو اس لیے اپنی نماز ٹھیک کر لیجیے۔